دف بج رہا ہے، دف بج رہا ہے، قریب رسول اللہ رحم فرمائے۔ اب دف کی آواز حضور بھی سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، کہہ دینا سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں امزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ، شیطانی آلہ رسول اللہ کے گھر میں، یہ سارے مزامیر ہیں، یہ طبلہ مزامیر میں ہے، ہارمونیم مزامیر میں ہے، دف مزامیر میں ہے، ڈھول مزامیر میں ہے۔ امزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ، شیطان کا آلہ حضور کے گھر میں۔ کملی والے نے رخ اقدس سے پردہ اٹھایا، فرمایا داہما ابو بکر ان کو چھوڑ دے، لکل قوم عید وہذا عید لنا، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، آج ہماری عید کا دن ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے، بڑے چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں، آپ کسی روایت سے یہ ثابت کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے دف بجائی ہو یا ڈھول بجایا ہو یا آلات موسیقی میں سے کوئی آلہ بجایا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ فرمایا ہو۔ بچیوں کی بات نہیں ہے، خواتین کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ مردوں کے لیے اسے جواز کی دلیل بنا رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مردوں نے دف بجائی اور حضور نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ حضرت صاحب کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، میں ان کے حوالے سے نہیں جانتا۔ سوشل میڈیا پہ میں نے 2 ویڈیوز ان کی دیکھی ہیں، ایک جو آپ حضرات نے ابھی ملاحظہ کی ہے اور ایک اس سے پہلے کچھ عرصہ قبل میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو دیکھی تھی، جس میں یہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے، فلاں جگہ سے میں پڑھ کے آیا ہوں، اپنا ایک روب دبدبہ علماء پہ بنانا چاہ رہے تھے۔ جو عالم ہوتا ہے اسے بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ میں فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوں، میں نے فلاں جگہ سے ڈگری حاصل کی ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر بھی حضرت صاحب یہی فرما رہے تھے، قوالی جائز ہے، ڈھول جائز ہے، دف جائز ہے، آلات موسیقی یہ تمام چیزیں جائز ہیں، باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور حدیث بھی کون سی ہے؟ بخاری سے ثابت ہے۔ اور بخاری کی جو حدیث پیش کی ہے، کوئی بندہ، کوئی ذی شعور، کوئی عقل رکھنے والا اگر اس کو بغور دیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اسے مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں اور بڑے چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، ان کو اپنے علم پہ بڑا خمار ہے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دف کے جواز پر، آلات موسیقی کے جواز پر، ڈھول کے جواز پر، یہ جتنے بھی پیر حضرات اور اس طرح کے جو بندے ہیں وہ دلائل پیش کرتے ہیں، وہ روایتیں پیش کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری وہ روایتیں ہیں جن میں یہ ذکر آیا ہے کہ بچیوں نے دف بجائی ہے، یا ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ایک خاتون نے نظر مانی تھی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجائی، اور وہ بھی ایک کتاب میں خاتون کا ذکر آیا ہے، دوسری کتاب میں پھر بچی کا ذکر آیا ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی روایتیں ہیں ان کے اندر یہ ذکر آیا ہے کہ بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دف بجائی تھی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بچیوں کا فعل وہ مردوں کے لیے جواز کی دلیل بن سکتا ہے؟ بچیوں کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں، بچوں کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر عورتوں کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اب آپ جیسے پیر وہ روایات بخاری شریف سے لے آئیں، صحیح مسلم سے لے آئیں، جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں نے زیور پہنا ہے، بچیوں نے زیور پہنا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بچیوں نے زیور پہنا ہے، عورتوں نے زیور پہنا ہے، تو لہذا مردوں کے لیے بھی جائز ہے، اس لیے کہ حضور کے سامنے یہ عمل کیا گیا ہے تو حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ تو کوئی بھی آدمی آپ سے دین نہیں لے گا، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ شاید آپ بے وقوف ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، عورتوں کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں، بچیوں کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں، تو لہٰذا بچیوں کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ اور میں بڑے وثوق سے، بڑے چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں، آپ کسی روایت سے یہ ثابت کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے دف بجائی ہو یا ڈھول بجایا ہو یا آلات موسیقی میں سے کوئی آلہ بجایا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ فرمایا ہو۔
بچیوں کی بات نہیں ہے، خواتین کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ مردوں کے لیے اسے جواز کی دلیل بنا رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مردوں نے دف بجائی اور حضور نے اس کی اجازت عطا فرمائی، تو یہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ صرف بچیوں کا عمل لے کر آئیں گے، اور بچیوں کا عمل کیسے؟ بچوں جیسی بات کرتے ہو آپ۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھنے کی قوت دی ہے، اس کو سمجھیے ذرا روایت کو، اس میں بچیوں کا ذکر ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین بجا سکتی ہیں، حالانکہ روایت سے خواتین کے دف بجانے کا ذکر نہیں، بچیوں کا ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ یہی ثابت کر سکتے ہیں کہ خواتین بجا سکتی ہیں اور وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بجا سکتی ہیں، مردوں کے لیے یہ عمل ثابت تو نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا فہم زیادہ ہے یا علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ ان کا فہم زیادہ ہے؟ علامہ ابن قدامہ علماء جانتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، یہ کتنا بڑا علامہ ہے۔ ان کی جو کتاب ہے المغنی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 174 ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ علم کا بڑا خمار ہے آپ کو، اور آپ کہتے ہیں علماء کے پاس دلائل ختم ہو گئے، تو ذرا اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اس میں علامہ ابن قدامہ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ صرف آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ اپنے مریدوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ بچیوں کے عمل کو آپ دلیل بنا رہے ہیں مردوں کے لیے۔ یہ سنیں علامہ ابن قدامہ کیا فرماتے ہیں دف کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الضَّرْبُ بِهِ لِلرِّجَالِ فَمَكَرُوهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فرمایا کہ بہرحال یہ جو دف بجانا ہے نا، یہ مردوں کے لیے ہر حال میں مکروہ ہے۔ کون کہتے ہیں؟ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المغنی کے اندر فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 174 ہے، اس پہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الضَّرْبُ بِهِ لِلرِّجَالِ فَمَكَرُوهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فرمایا کہ بہرحال مردوں کے لیے دف بجانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُضْرَبُ بِهِ النِّسَاءُ وَالْمُخَنَّسُونَ، اس لیے کہ یہ کام مخنث کیا کرتے ہیں، عورتیں کیا کرتی ہیں۔ کون سا کام؟ عورتیں دف بجایا کرتی ہیں اور ہجڑے دف بجایا کرتے ہیں۔ یہ مردوں کی شان نہیں ہے اور مردوں کے لائق نہیں ہے یہ کام کہ وہ دف بجاتے پھریں۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کام عورتوں کا ہے، وہ دف بجاتی ہیں، ہجڑوں کا ہے، وہ دف بجاتے ہیں۔ اگر مرد ان کی مشابہت کریں گے تو اس حدیث کو آپ پیش نظر رکھیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب جو بچیوں والا کام ہے، عورتوں والا کام ہے، وہ پیروں نے شروع کر لیا ہے اور جناب وہ نعت خوانوں نے شروع کر لیا ہے۔ اور اس طرح کے جو پیر صاحبان ہیں جن کو بڑا خمار ہے اپنے علم کا اور بڑا ناز ہے اپنے اوپر کہ جناب ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ اس طرح کا بھونڈا استدلال پیش کر رہے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو پیر حضرات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، جو دین کا حلیہ بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کو بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔